السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ الحمدللہ آج شب قدر ہے۔ شب قدر کی رات میں ہم جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر گزاریں، اللہ سے آوجاری کریں، دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہم دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ ہمارے مرحومین جتنے بھی قبر کے حوالے ہو چکے ہیں، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، ان تمام کے لیے ہم دعا کریں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو تھا رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا عشرہ، یہ تیسرا عشرہ ہے خلاصی کا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، تو ہم دعا کریں ہمارے تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے رشتہ دار مرحومین قبر کے حوالے ہو چکے ہیں، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، ان تمام کے لیے ہم ثواب جاریہ کریں، اور ان کے اہل و عیال کو بھی یاد دلاوے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ثواب جاریہ کرنے کا کام کریں، تاکہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ایک ان کے عمل ساتھ رہتا ہے کہ جو انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر ثواب جاریہ کا کام کر دیا۔ مثال کے طور پر کوئی درخت اگا دیا، اس درخت کے سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، چھاؤں میں بیٹھیں گے، یا درخت کے اندر سے جو کھانے کی چیز ہوگی، پھل ہوگا، جو بھی ہوگا اس کے اندر سے کھائیں گے، تو اس کا ثواب قبر کے اندر پہنچنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا، یہ ثواب جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے پانی کا کنواں، پانی پینے کے لیے استعمال کے لیے کنواں کھدوا دیا، بورنگ کروا دیا، جب تک لوگ اس کے اندر سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ الحمدللہ اس کا ہم اہتمام کریں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں رکھا ہے، زندگی دی ہے، اور ہمیں صلاحیت بھی دی ہے، سہولت بھی دی ہے، مالدار بھی بنایا ہے، تو ہم ایسا کام کر لے، ہماری زندگی میں کر لے، اللہ کی عبادت ہمیں کم زیادہ ہو، نماز میں سستی ہو گئی ہو، نماز قضا ہو گئی ہو، وہ تو ہم پڑھ لیں گے، فکر اس کی بھی کریں گے، لیکن ایسا کام بھی کر لے کہ ہم ہماری زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دے، جس طریقے سے ہمارے مرحوم پٹھان صاحب، رحیم خان پٹھان صاحب نے اپنی زندگی کے اندر عبادتیں، نمازیں جو بھی کی ہوگی کم زیادہ، لیکن آخری وقت میں ان کے اوپر ایک فکر سوار ہو گئی کہ مجھے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اور مفتی نصیر صاحب سہارنپور والے جو حنفیہ مسجد میں ہمارے امامت کے لیے آئے ہوئے تھے، اب رحیم خان پٹھان جو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن گھر کے اندر نمازیں پڑھتے تھے، کتابیں لے کر رات میں دیر تک بیٹھے رہتے تھے، کتاب کھول کر مطالعہ کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ اب مفتی نصیر صاحب نے محنت کی، ان کو تھوڑا قریب کیا، ان کی ملاقاتیں کی، مسجد میں لانے کی محنت کی۔ پٹھان صاحب مسجد میں آنے والے بن گئے، جو گھر میں عبادت کرتے تھے وہ عبادت مسجد کے اندر آنے والے بن گئے، مسجد کے اندر عبادت کرنے والے بن گئے۔ اب ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوا، علماء کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ، حفاظوں کے ساتھ ملنا جلنا رہا۔ اب ان کو ایک فکر شروع ہو گئی کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے پھر مولانا غلام محمد وسطانی صاحب کا بوٹاد میں آنا جانا ہوا، اور یہ مدرسوں کی بنیاد رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ان کے ہاتھ سے کام لیا۔ تو یہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی فکر کرے، اللہ کے پاس مانگے، صدقہ کرے، اور اللہ سے رو رو کر ہم اللہ گڑ گڑاوے، اور اللہ کو منوائے کہ اللہ مجھے کچھ کرنا ہے، میرے لیے تو آسانی فرما دے۔ ہم امت کی فکر کریں گے، آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کریں گے، ثواب جاریہ کا کام کریں گے، تو وہ قبر کے اندر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو پھر پٹھان صاحب نے فکر کر گئی، اور مولانا غلام صاحب نے فکر کی، دونوں نے محنت کی۔ ہارون بھائی ملن ایم جی کمپلیکس والے، انہوں نے بھی محنت کی، بہت سارے اپنے ذمہ دار حضرات سے سب ساتھ میں مل کر بچوں کا گھر کی بنیاد ڈالی۔ آج الحمدللہ بوٹاد کے اندر بہت سارے حفاظ کرام اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اور علماء کرام بھی بوٹاد کے اندر ہو گئے،
मुफ्तियान किराम भी हो गए। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और पठान साहब के लिए हम मगफिरत की दुआ करें, उनकी अहलो अयाल के लिए भी दुआ करें, उनके रिश्तेदारों के लिए, हर एक के लिए दुआ करें। उनके ख़ानदान के अंदर हमेशा हमेशा इस चीज़ को बाकी रखे, बच्चों के अंदर, उनकी लड़कियों के अंदर, उनके भांजों में, पोतों में, हर एक के अंदर ये सिलसिला बाकी रहे। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान से काम हमेशा लेता रहे, ऐसी दुआ करें। और हर एक की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो हम भी ऐसा सवाब जारिया का काम करें, जैसे पठान साहब ने बच्चों का घर की बुनियाद डाली, हाई स्कूल की बुनियाद डाली, लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया, अलाना हॉस्टल बनाया, अशरफुल उलूम मदरसा बच्चों का घर बनाया, सबिया हॉस्पिटल बनाया। तो ये अल्लाह के तरफ से हैं। हम किसी चीज़ की एक दिमाग के ऊपर फ़िक्र ले लेते हैं, फ़िक्र को ओढ़ लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता आसान कर देता है। तो ये सवाब जारिया का काम करके गए, इसको हमेशा हमेशा इसका सवाब मिलता रहेगा। और दूसरा सवाब कि अपनी औलाद को सही तरबियत करें। अपनी औलाद की सही तरबियत करना, अच्छी तालीम देना, ये भी सवाब जारिया का काम है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो जावे, हमारे घर में से किसी का इंतकाल हो जावे, हम